شرابی پر عذاب۔ اللہ تعالیٰ نے شراب کے بارے میں جو آیت نازل فرمائی ان میں سے پہلی یہ ہے یسألونک عن الخمر والمیسر قل فیہما اسم کبیر ومنافع للناس۔ آپ سے شراب اور جوئے کے بارے میں سوال کرتے ہیں، فرما دیجئے کہ ان دونوں میں بڑا گناہ ہے اور بظاہر لوگوں کے واسطے فائدہ مند ہے۔ یہ آیت سن کر کچھ لوگوں نے شراب پینا چھوڑ دیا اور کچھ اس طرح پیتے رہے یہاں تک کہ ایک آدمی شراب پی کر نماز پڑھنے لگا تو اس کی زبان سے نامناسب کلمات نکلے، تب اللہ تعالیٰ نے یہ آیت کریمہ نازل فرمائی۔ اس سے پہلے شراب حرام نہیں تھی، اس سے پہلے سب عام طریقے سے لوگ شراب پیا کرتے تھے۔ دھیرے دھیرے دیکھا کیا کہ لوگ نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں، ان کی زبان سے کچھ کے بنا کچھ نکل جاتا ہے، تب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى، اے مومنو نماز کے قریب مت جاؤ اس حال میں کہ تم نشے میں ہو۔ بس یہ آیت سن کر جس نے شراب پی اس نے پی اور جس نے اسے چھوڑ دیا اس نے چھوڑ دیا۔ یہاں تک کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک بار شراب پی اور اونٹ کا بوجھ اٹھا کر حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر پر مارا اور ان کا سر پھوڑ دیا۔ پھر بیٹھ کر بدر کے مقتولوں پر رونے لگے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ خبر ملی تو آپ نے غصے کی حالت میں چادر گھسیٹتے ہوئے باہر قدم رنجا فرمایا اور اپنے پاس جو چیز تھی اس سے انہیں مارا۔ تب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولے کہ میں اللہ اور ان کے رسول کے غضب سے پناہ چاہتا ہوں۔ تب اللہ رب العزت نے آیت کریمہ نازل فرمائی، سوائے اس کے نہیں کہ شیطان ارادہ کرتا ہے کہ تمہارے درمیان شراب اور جوئے کی وجہ سے بغض و عداوت ڈالے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ آیت سن کر کہا ہم رک گئے، کیونکہ اس سے پہلے شراب کی حرمت نازل نہیں ہوئی تھی تو عام طریقے سے سارے لوگ ہی شراب پیا کرتے تھے۔ شراب کی حرمت پر متفق علیہ احادیث بھی ہیں۔ چنانچہ فرمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ عادی شراب خور جنت میں نہیں جائے گا، شراب پینے والا جنت میں نہیں جائے گا۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا بتوں کی عبادت کی ممانعت کے بعد اللہ تعالیٰ نے مجھے سب سے پہلے شراب پینے اور لوگوں پر لعنتیں بھیجنے سے روکا ہے۔ فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے کوئی جماعت ایسی نہیں ہے جو دنیا میں کسی نشہ آور چیز پر جمع ہوتے ہیں مگر اللہ انہیں جہنم میں جمع کرے گا، اور وہ ایک دوسرے کو ملامت کرنا شروع کریں گے، ایک دوسرے کو کہے گا کہ فلاں اللہ تعالیٰ تجھے میری طرف سے بری جزا دے، تو نے مجھے اس مقام تک پہنچایا ہے، اور دوسرا اسی طریقے سے بھی کرے گا، یعنی ایک دوسرے کو وہ لعنتیں کرنا شروع کر دیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے دنیا میں شراب پی اللہ تعالیٰ اسے جہنمی سانپوں کا زہر پلائے گا۔ اللہ اکبر۔ جس نے دنیا میں شراب پی اللہ تعالیٰ اسے جہنم میں سانپوں کا زہر پلائے گا، جسے پینے سے پہلے ہی اس کے چہرے کا گوشت گل کر برتن میں گر جائے گا، اور جب وہ اسے پیے گا تو اس کا گوشت اور کھال ادھڑ جائیں گے، جس سے جہنمی اذیت پائیں گے۔ شراب پینے والے، کشید کرنے والے، نچوڑنے والے، اٹھانے والے، جس کے لیے لائی گئی ہو، اور اس کی قیمت کھانے والے سب کے سب گناہ میں برابر کے شریک ہیں، سب کے سب گناہ میں برابر کے شریک ہے۔ جو شراب نہیں پیتا لیکن دوسرے کو لا کر دیا، جس نے شراب بنایا یا جس نے نچوڑا یا جس نے اٹھا کر بھی پیالہ دیا کسی کو، وہ سارے کے سارے گناہ میں برابر کے شریک ہیں۔ اور اس کی قیمت کھانے والے جو شراب بیچ کر اس کی قیمت کھاتے ہیں تو وہ بھی برابر کے اس کے اندر شریک ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان میں سے کسی کی نماز، روزہ اور حج قبول نہیں کرتا ہے تاکہ وہ توبہ نہ کر لیں، بس اگر وہ توبہ کیے بغیر مر گئے تو اللہ تعالیٰ پر حق ہے کہ انہیں شراب کے ہر گھونٹ کے عوض جہنم کا پیپ پلائے۔ اللہ اکبر۔ یاد رکھیے کہ ہر نشہ آور چیز حرام ہے اور ہر شراب حرام ہے، خواہ وہ کسی قسم کا ہو۔ ابن ابی دنیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ ان کے نشے میں دھت یعنی ایک ایسے شخص سے ملاقات ہوئی جو ہاتھ پر پیشاب کر رہا تھا اور وضو کرنے والے کی طرح پیشاب سے ہاتھ دھو رہا تھا اور کہہ رہا تھا الحمدللہ الذی جعل الاسلام نورا والماء طہورا، حمد ہے اللہ تعالیٰ کی کہ جس نے اسلام کو نور بخشا اور پانی کو پاک فرمایا۔ ابن عباس بن مرد اس سے زمانہ جاہلیت میں کہا گیا کہ تم شراب کیوں نہیں پیتے، اس سے تمہارے اندر تیزی بڑھ جائے گی۔ اس نے جواب دیا میں اپنے ہاتھوں سے جہالت کو پکڑ کر خود اپنے پیٹ میں داخل کرنے والا نہیں ہوں،
اور نہ ہی میں اس بات پر راضی ہوں کہ میں صبح اپنی قوم کے سردار ہونے کی حیثیت سے کروں اور شام ان میں بیوقوف کی صفت سے متصف ہو کر کروں۔ یعنی کوئی بندہ شفا کے طور پر بعض لوگ کہتے ہیں کہ شراب پی لو تو شفا مل جائے گی، کوئی بیماری ایسی ہوتی ہے جو بتاتے ہیں حرام کام، جو حرام چیز ہوتی ہے اسے پی لو اسے شفا مل جائے گی۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے کسی بھی حرام چیز کے اندر شفا رکھی ہی نہیں ہے، کسی بھی حرام چیز کے اندر اللہ رب العزت نے شفا نہیں رکھی ہے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ وسلم نے فرمایا، شراب سے بچو، تم سے پہلے لوگوں میں ایک عبادت گزار شخص تھا، تم میں سے پہلے لوگوں میں ایک عبادت گزار شخص تھا جو لوگوں سے علیحدہ رہتا تھا، ایک عورت نے اس کا پیچھا کیا اور اپنا خادم بھیج کر اسے بلایا اور کہا کہ ہم تجھے گواہی کے لیے بلانے آئے ہیں۔ چنانچہ عابد ان کے گھر میں داخل ہو گیا اور وہ جو ہی کسی دروازے سے آگے بڑھتا ہے وہ عورت اس دروازے کو بند کر دیتی ہے یہاں تک کہ وہ عورت کے پاس پہنچا۔ وہ بدکردار عورت بیٹھی ہوئی تھی، اس کے پاس ایک لڑکا تھا اور ایک برتن تھا جس میں شراب رکھی ہوئی تھی۔ اس عورت نے کہا کہ میں نے تجھے کسی گواہی کے لیے نہیں بلایا بلکہ اس لڑکے کے قتل اور اپنے ساتھ جمع کے لیے بلایا ہے، یا پھر شراب کا یہ پیالہ پی لو، اگر تو نے انکار کر دیا تو میں چلاؤں گی اور تجھے رسوا کر دوں گی۔ ایک عابد شخص تھا جو بہت زیادہ عبادت گزار تھا، تو اس نے ایک بدکار عورت رہتی تھی اس شہر کے اندر، اس نے اپنے خادم کو بھیجا کہ جاؤ ان فلاں بندے کو، فلاں شخص کو بلا کے لاؤ۔ جب فلاں شخص آیا پوچھا کہ ہمیں کیوں لے کے جا رہے، تو کہا گواہی دینا ہے آپ کو۔ تو وہ جو عبادت گزار تھے وہ وہاں سے آئے، گواہی دینے کے لیے چلے آئے۔ جب عورت کے گھر کے اندر داخل ہوتے ہیں تو عورت نے اپنے دروازے کو بند کر لیا۔ جب دروازہ بند کر لیتی ہے تو وہ عورت کہتی ہے کہ میں نے تجھے کسی گواہی کے لیے نہیں بلایا ہے بلکہ اس لڑکے کے قتل کے لیے بلایا ہے، اور تم مجھ سے ملاقات کر لے، میرے ساتھ جمع کر لے، یا پھر شراب کا یہ پیالہ لے لے، اگر تو نے انکار کر دیا تو میں چلاؤں گی اور تجھے رسوا کر دوں گی۔ تین شرطیں رکھی، یا تو تم میرے اس بچے کو قتل کر دو، میرے ساتھ جمع کر لو، یا اس شراب کے پیالے کو پی لو۔ اگر تم نے ان تینوں چیزوں سے انکار کر دیا تو میں چلاؤں گی اور تمہیں رسوا کر دوں گی۔ جب اس عابد نے کوئی چارہ کار نہ دیکھا تو کہا اچھا مجھے شراب پلا دے۔ اس نے سوچا کہ میں اس کے بچے کو ماروں گا، اسے قتل کروں گا تو ظاہر سی بات یہ بھی بہت بڑا گناہ ہے، اور اس کے ساتھ جمع کروں گا یہ بھی ایک بہت بڑا گناہ ہے۔ تو اس نے یہ سوچا کہ شراب پینا ایک چھوٹا سا گناہ ہے، کیوں نہ شراب پی لی ہے۔ جب اس نے عابد نے کوئی چارہ کار نہ دیکھا تو کہا اچھا مجھے شراب پلا دے۔ چنانچہ اس نے شراب کا پیالہ پلا دیا۔ عابد پیالہ پی کر بولا اور دے دے، یہاں تک کہ شراب سے بدمست ہو کر اس نے عورت سے زنا کیا اور اس کے لڑکیوں کو بھی قتل کیا، لہٰذا شراب سے بچو۔ بس خدا ایمان اور دائمی شراب نوشی کسی شخص کے سینے میں کبھی جمع نہیں ہو سکتے، البتہ ان میں سے ایک دوسرے کو نکال دیتا ہے۔ تو اس واقعے سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کوئی چھوٹا بھی گناہ ہمارا کو نہیں کرنا چاہیے۔ اس عابد شخص نے یہی سوچا تھا کہ اگر زنا کریں گے، بچے کو ماریں گے تو بہت بڑا گناہ ہو جائے گا ہم سے۔ پھر اس نے شراب پی لیا، جب شراب کے نشے میں آ گیا تو اس نے سارے کے سارے گناہ کر دیے۔ تو چھوٹا گناہ ہمارا آپ کو نہیں کرنا چاہیے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا کہ جب آدم علیہ السلام کو زمین پر اتارا گیا تو فرشتوں نے کہا اے رب، تو زمین پر اس شخص کو اپنا خلیفہ بنا کر بھیج رہا ہے جو فساد کرے گا اور خون بہائے گا، اور ہم تیری حمد کے ساتھ تسبیح کرتے ہیں، تیری پاکی بیان کرتے ہیں، لہٰذا ہم اس منصب کے زیادہ مستحق ہیں۔ فرشتوں نے کہا یا اللہ، تو ابن آدم کو بھیجتا، مجھے بھیج، ہم زیادہ حقدار ہیں اس چیز کے، کیونکہ ابن آدم جائیں گے دنیا کے اندر یہ فساد پھیلائیں گے جا کر، اور اے اللہ ہم تیری تسبیح بیان کرتے ہیں۔ رب جلیل نے فرمایا بے شک میں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے ہو۔ انہوں نے عرض کی کہ اے اللہ، ہم تیری بنی آدم سے زیادہ اطاعت کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم میں سے 2 فرشتے آئیں تاکہ ہم دیکھیں کہ وہ کیسا عمل کرتے ہیں۔ انہوں نے عرض کی کہ ہاروت اور ماروت حاضر ہیں۔ ہاروت اور ماروت حاضر، یہ 2 فرشتے ہیں۔ رب تعالیٰ نے انہیں حکم دیا کہ تم زمین پر جاؤ، اور اللہ تعالیٰ نے زہرا ستارے کو ان کے سامنے حسین و جمیل عورت کے روپ میں بھیجا۔ وہ دونوں اس کے وہاں آئے اور اس سے رفاقت کا سوال کیا،
اس نے انکار کر دیا اور کہا بخدا اس وقت تک نہیں جب تک کہ تم دونوں یہ کلمہ شرک نہ کہو۔ انہوں نے کہا بخدا ہم کبھی بھی اللہ تعالیٰ کے شریک نہیں ٹھہرائیں گے۔ چنانچہ وہ عورت ان کے پاس سے اٹھ کر چلی گئی اور جب واپس آئی تو وہ ایک بچہ اٹھائے ہوئے تھی۔ انہوں نے اس سے پھر وہی سوال کیا مگر اس نے کہا بخدا اس وقت تک نہیں جب تک کہ تم دونوں اس بچے کو قتل نہ کرو۔ انہوں نے کہا بخدا ہم کبھی بھی اسے قتل نہیں کریں گے۔ پھر وہ شراب کا پیالہ لے کر لوٹی اور ان دونوں نے اسے دیکھ کر پھر وہی سوال کیا دہرایا۔ عورت نے کہا بخدا اس وقت تک نہیں جب تک کہ تم یہ شراب نہ پی لو۔ چنانچہ انہوں نے شراب پی اور نشے کی حالت میں اس سے جمع کیا اور بچے کو قتل کر دیا۔ جب ان کا نشہ اترا عورت نے کہا بخدا تم نے ایسا کوئی کام نہیں چھوڑا جس کے کرنے سے تم نے انکار کر دیا ہو۔ نشے کی حالت میں تم نے سارے کے سارے کام کر دیے۔ تب انہیں دنیاوی عذاب اور آخرت کے عذاب میں سے کسی ایک کو اختیار کرنے کا حکم دیا گیا۔ انہوں نے دنیاوی عذاب کو پسند فرمایا۔ دو فرشتے ہیں ہاروت اور ماروت، وہی پچھلا والا واقعہ کے ساتھ سیم واقعہ یہ بھی ہے کہ انہوں نے بھی شراب کی حالت میں سارے کے سارے گناہ کر لیے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتی ہیں کہ میری بیٹی بیمار ہو گئی تو میں نے پیالے میں نبیذ بنائی یعنی شراب بنائی۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میرے وہاں تشریف لائے تو وہ ابل رہی تھی۔ آپ نے فرمایا ام سلمہ یہ کیا ہے؟ میں نے عرض کیا کہ میری بیٹی بیمار ہے، اس کی دوائی بنا رہی ہوں۔ آپ نے فرمایا اللہ نے حرام کردہ اشیاء میں میری امت کے لیے شفا ہی نہیں رکھی ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے شراب کو حرام فرما دیا تو اس میں جتنے بھی فائدے تھے سارے کے سارے چھین لیے گئے۔ تو کوئی شخص اگر دوائی کے طور پہ بھی پیتا تو پہلی بات تو یہی کہ ہمارا ایمان یہی کہ شراب میں کوئی فائدہ ہے ہی نہیں ہے۔ تو شراب سے بھی بچنا چاہیے۔ دائمی شراب پینے والا اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ وسلم ارشاد فرماتے ہیں وہ کبھی بھی جنت کے اندر داخل نہیں ہوگا۔ اللہ رب العزت بارگاہ میں دعا اللہ رب العزت ہمیں ان تمام تر باتوں پر عمل کرنے کی توفیق اور عطا عطا فرمائے۔ شریعت مطہرہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر قابل عطا فرمائے۔ یا مالک ہم سب کو شراب سے محفوظ عطا فرمائے۔ یا مالک مولا اس کے اندر ہر طریقے سے ہم کو شریک رہنے سے محفوظ عطا فرمائے۔ مالک مولا ہم سب کے گناہ سے گرا گناہ کبیرہ کو معاف عطا فرما۔ مالک ہم میں سے جو بیماروں نے شفا کامل و عاجلہ عطا فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب
اس حسین ابن حیدر پہ لاکھوں سلام، اس حسین ابن حیدر پہ لاکھوں سلام۔ میں جب ان کی آمد اور تاج محشر میں جب ان کی آمد اور بھیجے سب ان کی شفقات پہ لاکھوں سلام، بھیجے سب ان کی شفقات پہ لاکھوں سلام۔ کہ قدسی گاہے ہر رضا مجھ سے خدمات، کے قدسی گاہے ہر رضا مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، سمع بد میں ہدایت پہ لاکھوں سلام۔ الصلاۃ والسلام علیہ